बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज दिसंबर की 6 तारीख़ है और आज की तारीख़ में भी मेरे बेशुमार स्टूडेंट्स जो मुझे सुनते हैं यूट्यूब पे, मेरे लेक्चर सुनते हैं और जिन्होंने मेरे नोट्स लिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कामयाब फरमाया है और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको आगे भी कामयाबी अता फरमाए। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे लेक्चर सुनते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ लाइक्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, आप सबकी बहुत नवाजिश। और इंशाअल्लाह ताला अभी ISSB, जिन बच्चों का अभी ISSB आने वाला है, तो आगे जो लेक्चर होंगे ISSB के हवाले से मैं बनाऊँगा, तो इन टच रहें। तो आज 6 दिसंबर को जो इनिशियल टेस्ट हुआ है स्टूडेंट्स का, जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं ऑल पाकिस्तान मुख्तलिफ सेंटरों से, आज उन्हीं क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे, उनके सवालात और जवाबात साथ देंगे। तो इस लेक्चर को आप शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और लास्ट में हमारा एक स्टूडेंट है लाहौर का, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी आवाज़ दी है इस बच्चे को, और मैं चाहूँगा कि बाकी बच्चे भी इसी तरह नात पढ़ें और नात पढ़ के मुझे सेंड किया करें। तो उस बच्चे की नात मैंने लास्ट में आपको सुनाऊंगा, तो आप वो नात भी सुनिएगा, आपको यकीनन बहुत लुत्फ़ आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे एक दफ़ा फिर से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बेटा जुम्मा है और जुम्मे को कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और वैसे भी पढ़ना चाहिए, और ख़ास तौर पे जुम्मे के दिन एहतमाम करना चाहिए दुरूद शरीफ का। और मैं ये चाहूँगा जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं आल पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, ख़ास तौर पे अमेरिका में, लंदन में और दुबई में और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, तो उन मैं चाहूँगा कि अपने घर में दुरूद शरीफ की मुहाफ़िज़ ज़रूर कराया करें। नमाज जुम्मा के बाद या असर की नमाज के बाद आप एहतमाम किया करें। खजूर की गुठलियों पे दुरूद शरीफ बच्चों से पढ़ाया करें, ख़ुद भी पढ़ा करें, बहुत बरकतें हैं इसकी, बहुत आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह ताला। जी चलते हैं आज के टेस्ट के सवालात और इनके जवाबात की जानिब। जी फर्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हेग में, HAGUE, हेग, इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है हेग, और ये हेग सिटी है नीदरलैंड की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फर्स्ट मार्टायर वुमेन इन इस्लाम, यानी कि पहली खातून जो शहीद हुई हैं दीन इस्लाम में, वो कौन है? उनका नाम बताइए। जी, हर नेम इज़ सुमैया। याद रखिएगा, सुमैया। हु सर्व्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर 10 years? नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत 10 साल किन्होंने की? आंसर है हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कराकुरम किस ज़बान का लफ्ज़ है? और ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसको आप सही तरीके से याद रखिए। तो ये कराकुरम जो है ये तुर्किश लफ्ज़ है, तुर्किश यानी कि तुर्की ज़बान का है, ठीक है। और इसका मतलब है ब्लैक ग्रेवल। ब्लैक ग्रेवल का मैंने मतलब बताया था आपको, यानी कि काली बजरी, ठीक है। तो ये पहाड़ी सिलसिला है कराकुरम, तो इस तुर्की ज़बान का ये लफ्ज़ है, तुर्की का, इसको याद रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तयम्मुम? तयम्मुम का मतलब क्या है? इसका मतलब है ड्राई एब्लूशन, खुश्क वज़ू, ठीक है। तयम्मुम इज़ द इस्लामिक एक्ट ऑफ ड्राई एब्लूशन यूजिंग सैंड और डस्ट which may be performed in place of ritual washing if no clean water is readily available, or if one is suffering from moisture induced skin inflammation or scaling. I hope you understand. The next question is,
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت ٹو مدینہ ان وچ نبوی، اس میں نبوی پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے. عیسوی بنتا ہے 622 عیسوی، ٹھیک ہے. اور 622 جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تو یہاں سے فرسٹ ہجری شروع ہوتی ہے، فرسٹ ہجری 622 عیسوی فرسٹ ہجری ہے. اور یہاں کویشچن کیا نبوی پوچھا گیا ہے، نبوت کے کون سال؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری عمر مبارک تھی اس وقت تھی 53 برس، اور آپ کو معلوم ہے 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا، اور 40 اور 13 اس میں ڈالیں 53 برس بنتے ہیں. تو اس طرح جو نبوی بنتی ہے وہ بنتی ہے 13 نبوی. تو آنسر ہوگا 13 نبوی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں، سمجھ آئی، 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. تو یہ ڈاؤٹس کلیئر ہونا چاہیے آپ کا. اعلان نبوت بار بار میں کہہ رہا ہوں، اعلان نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 40 سال کی عمر میں فرمایا. ظاہری جو عمر آپ کی تھی 40 برس تھی، لیکن نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ازل سے ہیں، اور آخری نبی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. وچ از دی بگیسٹ لائبریری ان دی ورلڈ؟ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کہاں پہ ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جی یہ لائبریری ہے یو ایس میں، اور اس کا نام ہے لائبریری آف کانگریس. لائبریری آف کانگریس. نیکسٹ کویشچن از اوشن وچ ہیز دی بگیسٹ کمرشل ایکٹیویٹی in world is Atlantic Ocean. Which is the most recent state to join USA? The answer is Hawaii. Next question بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. Which is the rainiest spot in the world? یعنی کہ سب سے زیادہ بارش دنیا میں زمین کا وہ کون سا علاقہ ہے جہاں پہ ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے بیٹا موسنرا. موسنرا، ٹھیک ہے، موسنرا اس کی صحیح پروننسیشن ہے، اور لکھتے اس کو MAWSYNRAM سے ہے. موسنرا اس کی صحیح پروننسیشن ہے. اور یہ کہاں پہ ہے؟ یہ ٹاؤن ہے انڈیا کا جس کا نام ہے چیراپونجی، اور چیراپونجی سے یہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو چیراپونجی بھی بہت ٹھنڈی جگہ ہے، بہت زیادہ بارش ہوتی ہے. تو اس ٹاؤن میں یہ واقع ہے. آپ چیراپونجی بھی دیکھتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے اگر یہ آپشن میں چیراپونجی ہو تو. اور اسپیسیفک جو پلیس ہے وہ ہے موسنرا. دی اولڈیسٹ ریٹن لینگویج از سومیرین. سومیرین. اوکے، دی نیکسٹ کویشچن از وچ از دی ریچسٹ کنٹری ان دی ورلڈ؟ دنیا کی سب سے رچ کنٹری کون سی ہے، یعنی کہ سب سے مالدار ملک کون سا ہے دنیا کا؟ جی یہ قطر ہے. قطر کے لوگ بہت مہمان نواز بھی ہیں، اور جب آپ جائیں گے قطر تو آپ دیکھیے گا کیسے وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں پبلک کا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں اور آپ نے لیفٹ سائڈ پہ جانا ہے اور رائٹ سائڈ گاڑی آئی تو آپ کو لفٹ دیتے ہیں. نہ صرف لفٹ دیتے ہیں بلکہ آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے چاہیے آپ کو. تو بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں، سویلائزڈ لوگ ہیں قطر کے. تو قطر جو ہے یہ دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے. کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر آپ شعر بہت اچھا پڑھتے ہیں، تلفظ آپ کا بہت اچھا ہے اور آپ کے شعر ہمیں پسند ہیں. تو ایک نظم ہے وہ آپ کو سناتا ہوں، مجھے بہت پیاری لگی ہے، تو آپ بھی سنیے، یقین آپ کو اچھی لگے گی. میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے، پھر اس کے بعد آپ لاسٹ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے گا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کرنے سے پہلے یہ نظم سن لیں. اگر آپ کو پسند آئے تو کومنٹس میں ضرور ڈال دیجیے گا. جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے سے، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. دیکھیے اللہ بندے سے بات کر رہے، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے یہاں بندے سے، مخاطب ہے بندے سے پروردگار. تو حسن چمن تو میرا شاہکار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. صبح یہ شام یہ دن اور رات، یہ رنگین دل کا حسین کائنات،
حور و ملائک اور جنات میں کیا ہے تجھ کو ہی اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں یہ بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک تک تجھے شامیانہ دیا، زمیں پہ تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں تجھ کو دیے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موجے ہوا یہ کنارہ کمر، یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے اور فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، اور شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے فلک پر ستارے چمکتے ہوئے، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ کف اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گرانہ یہ گر، کہ اولاد بھی دیے والدین، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پہ یہ کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عثمان غنی ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سر عمران کے لیکچرز جو کہ بہت ہی ہمیں فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں، اور کوئی بہت زیادہ بچے جو ہیں جو انیشیل ٹیسٹ کلیئر کر گئے ہیں اور ISSB کے لیے تیاری کے لیے بھی انہی کے نوٹس جو ہے وہ خرید رہے ہیں، تو میں ان کو پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا جو میرے دوست بھائی میرے پاس ہوئے ہیں، اور میں یہ بھی آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں تاکہ میرا بھی انیشیل کلیئر ہو جائے، اور اللہ کے کرم سے محنت جو کر رہا ہوں انشاءاللہ کلیئر ہوگا، اور میرے ماں باپ کی دعائیں، سروں کی دعائیں، آپ جیسے دوستوں کی بھائیوں کی دعائیں، مجھے انشاءاللہ میں ضرور پاس ہوں گا۔ اور جیسے سر عمران نے مجھے کہا تھا کہ نعت آپ نے پڑھنی ہے، تو میں ان کی فرمائش پہ نعت پڑھنے جا رہا ہوں، تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شکر مالک کا کیسے نہ کروں بھلا، آج پوری میری ہر دعا ہو گئی، کیسے خوش بخت خود کو نہ سمجھوں بھلا، مجھ کو الفت نبی کی عطا ہو گئی۔ لوگ کعبے گئے، لوگ مسجد گئے، سب نے کر لی نماز ادا دوست، سب نے کر لی نماز ادا دوست، میں ادھر ان کے چہرے کو تکتا رہا، میں ادھر ان کے چہرے کو تکتا رہا، وہ قضا ہو گئی ہے ادا ہو گئی۔ شکر مالک کا کیسے نہ کروں بھلا، مجھ کو الفت نبی کی عطا ہو گئی۔ جب جہاں میری کی ولادت ہوئی، آقا آئے تو نظریں یہ کہنے لگی، آقا آئے تو نظریں یہ کہنے لگی، بس اسی بات پر ہی بہت ناز ہے، بس اسی بات پر ہی بہت ناز ہے، تیرے دیدار سے ابتدا ہو گئی۔
شکر مالک کا کیسے نہ کروں بھلا، مجھ کو الفت نبی کی عطا ہو گئی، کیسے خوش بخت خود کو نہ سمجھوں بھلا، مجھ کو الفت نبی کی عطا ہو گئی۔